بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو دی نیو ولاگ۔ اور یہاں پہ جی ہماری صبح ہو چکی تھی اور آج ڈیٹ تھی 14 اگست اور جم کی، اور اس کے بعد پھر تھوڑا بہت زیادہ مصروف رہے، بہت زیادہ ٹف روٹین تھی 14 اگست کو۔ تو کائنڈلی تو اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور شیئر کر لیں جی۔ یہاں پہ جی میری خالہ کی 14 اگست کو برتھ ڈے ہوتی ہے، تو ہم لوگ وہ سیلیبریٹ کرنے ان کے گھر جا رہے تھے، لیکن ایز یوزول 14 اگست باجے، ٹریفک اور بہت سارے سیاپے ہوتے ہیں جی۔ اور جی میں نے ایک چیز سوچی ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ نا ڈیلی بلاگنگ کرنا میرے لیے بہت زیادہ ٹف ہوتا جا رہا ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں ایک ویک کے بعد اب ولاگ اپلوڈ کیا کروں گی، ایک ویک میں تھوڑی تھوڑی ویڈیوز کیپچر کر لیا کروں گی۔ تو اس پہ میں نے عمل کیا اور الحمدللہ میں نے پورے ویک کی ویڈیوز بنائی اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئیں گی، اگر پسند آئے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کر لیں جی۔ یہاں پہ جی ایمبولینس آ چکی تھی، اور ہمارے پاکستان میں کیا ہے کہ ایمبولینس کو رستہ نہیں دیتے بائکس والے، اسپیشلی بائکس والے، ان کو تو میں نا سے زیادہ پرومیننٹ کروں گی کہ وہ رستہ بالکل نہیں دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک بھائی آیا تھا، پھر اس نے ایمبولینس کو رستہ کر کے دیا تھا، اور جی لگتا ہے یہاں پہ نا بہت زیادہ ٹائم لگ گیا تھا ہمیں خالہ کی طرف جاتے جاتے، اور کار میں نا سوری غلطی ہو جاتی ہے بولتے بولتے کنٹینیوسلی، اور کار میں لوڈ زیادہ تھا کیونکہ خالہ بھی تھی، ان کے بچے بھی تھے، پھر ہم سارے بہن بھائی اور مما تھی، تو اس لیے پھر الحمدللہ ہم یہاں سے ٹریفک سے ٹریفک ہوتی ہے نا وہ والی ٹریفک تھی، پھر وہاں سے ہم نکل کے خالہ کی طرف کو رواں دواں تھے۔ اور اگر تو آپ میرے چینل پہ نیو ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور پتہ نہیں شاید کوئی ایشو ہوا ہے، پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، لیکن میرے ویوز نہیں آ رہے، تو انشاءاللہ ایک دن آئیں گے انشاءاللہ۔ بہت ساری بہتری آ گئی ہے، اور بھی بہتری آ جائیں گی، مجھے امید ہے پوری۔ اور آپ لوگ کچھ آئیڈیاز دیا کریں کہ ولاگنگ کس طرح کی ہونی چاہیے، کوئی وائس اوور کا مسئلہ ہے، کیا اوور ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وائس اوور تو میں بعد میں کرتی ہوں نا، میں کنٹینیوسلی اس ٹائم پہ وائس اوور نہیں کرتی ہوں۔ تو یہاں پہ جی فل اندھیرا تھا، کیونکہ اس علاقے کی مے بی لائٹ آف تھی یا کوئی ایشو تھا، آئی ڈونٹ نو، لیکن بینڈ باجے والے جو باجے ہیں نا وہ تو اللہ کی قسم اتنے زیادہ سر پہ جا کے لگتے ہیں، اور اس قدر باجا تھا اس دن 14 اگست کو کہ بیچاری ڈولفن پولیس آئی، اس نے پھر رستہ کلیئر کر کے تو پھر سب کو وہاں سے کلیئر کر کے پھر رستہ دیا تھا۔ اور پھر اگلے دن نیکسٹ ڈے ہمارے انسٹیٹیوٹ میں فنکشن تھا، تو وہاں پہ بھی گئی تھی، لیکن ایز یوزول میں نے کبھی گرین سوٹ نہیں سلایا تھا، ساری رات میں یہی سوچتی رہی کہ میں گرین سوٹ کہاں سے لاؤں۔ دین میں نا وائٹ ٹچ دے کے انسٹیٹیوٹ چلے گی، بہت مزہ آیا جی، بہت مزہ آیا، وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیوز شیئر کی ہیں۔ اگر تو آپ لوگوں کو پسند آ جائیں تو لائک کر لیجئے گا، اچھا لگے گا اگر آپ لوگ لائک کریں گے۔ جب آپ لوگ ویڈیوز کو لائک نہیں کرتے ہیں تو بہت برا لگتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ڈی موٹیویشن ہو جاتی ہے ساری، بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہو کے میں ویڈیوز بناتی ہوں، اس کو اپلوڈ کرتی ہوں اور اس کو آپ لوگوں تک پہنچاتی ہوں، لیکن نا پتہ نہیں کیا ایشو ہے کہ اس طرح سے موٹیویشن بیک نہیں مل رہی مجھے نا، جس طرح کی میں موٹیویشن آپ لوگوں سے چاہتی ہوں۔ تو یہاں پہ بنگڑا ہو رہا تھا جی، مجھے تو وہ ڈول سن کے نا کچھ ہونے لگ پڑتا، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی نا ڈانس کروں، لیکن مجبوری ہوئی ہے، لڑکی ہوں، تو پتہ نہیں کچھ خواب ہیں جو پورے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ ایک چیز میں نے نوٹ کی تھی کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو لے کے باہر نکلے ہوئے تھے، جو کہ ہم بالکل نہیں جاتے، 14 اگست کو تو ہم ویسے ہی باہر نہیں نکلتے، تو سرپرائز خالہ کی برتھ ڈے کزن نے ارینج کی تھی، تو وہاں پہ جانا تھا، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتی ہوں۔ اور آپ لوگ سنائیں آپ لوگوں کی 14 اگست کیسی گئی تھی؟ ہماری تو اسی طرح ہی جاتی ہے جی، چپ چاپ ڈیلی بلاگنگ کرنی ہوتی ہے، سمجھ ہی نہیں آتی کس چیز کا بلاگ بناؤں، تو اس لیے پھر میں نے نتیجہ اخذ کیا
کہ میں 7 دن کا व्लॉग بنا کے تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا کروں گی. اگر تو آپ لوگوں کو پسند آ جائے تو مجھے بتا دیجیے گا, نہیں تو پھر ڈیلی व्लॉगिंگ پہ ہم انشاءاللہ آ جائیں گے. تو ہمارے پاکستان میں ڈیلی व्लॉगिंگ کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں, لیکن ان کو ڈی موٹیویٹ کرنے والے لوگ ان سے بھی کہیں زیادہ ہیں. تو میں نے نا آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات شیئر کروں تو ویسے ہی اپنی ڈیلی व्लॉगिंگ کے بارے میں سب کو بتا نہیں سکتی ہوں. تو یہاں پہ ہم خالہ لوگوں کے گھر پہنچ چکے تھے اور یہاں پہ کیک کٹنگ ہو رہی تھی. پھر اگلے دن نیکسٹ مارننگ ہم لوگ گئے تھے انسٹیٹیوٹ, وہاں پہ فنکشن تھا اور 14 اگست کے ریلیٹڈ. اور یہ جو آگے فرنٹ پہ سر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ انسٹیٹیوٹ کے اونر ہیں. ہمارے انسٹیٹیوٹ کا نام ہے, چلے رہنے دے, اس سے پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں. مٹی پائیں. تو یہ جی میری فیوریٹ میم ہے, میم اینی. ان کے تو منہ پہ ایموجی لگانی پڑے گی ورنہ انہوں نے دیکھ لیا, انہوں نے تو میرا قتل کر دینا پکڑ کے. بہت اچھا انہوں نے نا فنکشن ارینج کیا تھا اور بہت زیادہ مزہ آیا تھا. لیکن ایک چیز کی یہاں پہ کمی تھی, اسپیس کا بہت زیادہ ایشو کریٹ ہوا تھا, لیکن پھر بھی ہینڈل ہو گیا تھا. یہاں پہ یہ فیمیلز نے جی بے پاکستان پہ میرا خیال ہے ڈانس کیا تھا. اب تو یاد بھی نہیں, 14 اگست آج تھی. تو پھر دین اس کے بعد بریانی ملی تھی کھانے کو, جو سب سے زیادہ مین پوائنٹ ہوتا ہے. تو یہ ہماری ایمیزون کی ٹیچر ہے, بہت زیادہ نائس پرسنالٹی ہے, مس سدرا نام ہے ان کا, اور بہت زیادہ نائس ہیں الحمدللہ. بہت زیادہ کریٹیوٹی بھی بہت زیادہ ہے ان میں, سنگنگ کرتی ہیں, ڈانس کرتی ہیں اور آن لائن ورک کرتی ہیں. اچھی ہیں, بہت زیادہ اچھی ہیں. تو اگر تو آپ میرے چینل پہ نیو ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کر لیں. اور ان سب کے فیس پہ میں نے ایموجی لگانی ہے, بس مجھے بھول نہ جائے. تو اور آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کی 14 اگست کیسے گزری اور کیا 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 آپ لوگوں نے. آپ لوگ کمنٹ بھی کیا کریں نا, اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند نہیں آتی ہیں تو کمنٹ کیا کریں. میں نا کل ماز کا व्लॉग دیکھ رہی تھی, تو اس سے نا ایک میرے مینٹور ہیں, ایک کاشف مجید, ایک ماز, بس یہ 2 لوگ ہیں جن لوگوں کو میں فالو کرتی ہوں. تو جب بھی میں ماز کا व्लॉग دیکھتی ہوں نا تو مجھے نا اس سے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے کہ ہاں میں نے اگلے دن نا व्लॉग بنانا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. لیکن جب ویوز نہیں آتے, لائک نہیں آتے, تو پھر بہت زیادہ ڈی موٹیویشن ہو جاتی ہوں میں کہتی ہوں کہ اب میں نے موبائل نہیں پکڑنا, اب میں نے موبائل پہ کوئی چیز نہیں کرنی, کچھ نہیں بنانی, کوئی ویڈیو نہیں بنانی. تو یہاں پہ جی بھنگڑا تھا اور ہمارے سر ہیں نبیل, یہ گلاسز والے سائڈ پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے. تو انہوں نے کیا غضب ڈانس کیا تھا. لیکن ہمارے جو سر ہیں نا ان کی نیچر ہے مطلب چپ چاپ رہنا, خاموش رہنا, کسی کے ساتھ کوئی بات شات نہیں کرنی. لیکن یہاں پہ تو ان کا ایک نیا ہی روپ کہتے ہیں نا سامنے آیا تھا, لیکن اچھا تھا. اور یہ وائی ویب ڈیولپمنٹ کا اس میں تو انی پا دیتی تھی کہتے ہیں نا انی پا دیتی پنجابی میں, وہ اس نے ڈال دی تھی اور بہت مزہ آیا تھا. یہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کے اونر ہیں, ان کے بچے بیٹھے ہوئے تھے. پھر بعد میں کیک کٹنگ ہوئی تھی, ترانہ لگا تھا, ایکسیکٹرا بہت زیادہ مطلب مزہ آیا تھا. میں نے نا کافی دیر بعد ایسا فنکشن اٹینڈ کیا تھا اور بہت زیادہ اچھا لگا تھا. اور بہت ساری چیزیں میں نے نیو چیزیں یہاں پہ سیکھی تھیں. اور یہاں پہ میرے پیچھے کلاس فیلوز بھی نظر آ رہے ہیں, رفاقت بھائی, عاصم بھائی, فہیم ہے, عثمان بھائی ہیں, سارے مطلب ہمارے انسٹیٹیوٹ کے. آپ کو سب سے اسپیشل بات بتاتی ہوں اپنی کلاس کی, کہ میں پچھلے مطلب 5 6 8 سال چلے لگا لے, 8 سال سے کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہوں. لیکن مجھے اس سے بہترین کلاس, سپورٹیو کلاس, مجھے رسپیکٹ دینے والی کلاس آج تک نہیں ملی. اور بہت زبردست کلاس ہے ہماری. 6 منتھ کی جرنی تھی اور الحمدللہ اتنی بیسٹ جرنی ہماری گزری ہے نا کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی ہوں. اور سارا کریڈٹ اس شخص کو جاتا ہے جو گلاسز والے سر کھڑے ہیں نا, سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. انہوں نے اتنی اس قدر محنت کی ہے نا کلاس کو مینٹین کرنے کے لیے. اور آپ کو ایک مزے کی چیز بتاتی ہوں, یہ جو بھائی ہیں نا انہوں نے گاؤن سب سے مانگے تھے. تو اب یہ فرنٹ پہ جو بھائی ہے نا, اس نے, میری فرینڈ ہے, اس کا گاؤن پہنا تھا.
اور اس کے نا زپ لگی ہوئی ہے تو اس نے زپ بھی بند نہیں کی، ایک بات۔ دوسری بات یہ جب ایسے ہاتھ گھما رہے تھے نا تو ایک دوسرے کے چاٹ گرا دیتے تھے۔ سب سے زیادہ فنی اور مزے کا ایکٹ یہ تھا پورے فنکشن میں، اور بہت زیادہ مطلب کریٹیوٹی تھی، میم نے بہت زیادہ کریٹیوٹی کی تھی۔ دین پھر سر کے کہنے پر نا اس بھائی نے دوبارہ پھر ڈانس کیا تھا، کیونکہ سر کو ایک میٹنگ تھی، سر وہ اٹینڈ کرنے چلے گئے تھے، ہمارے جو انسٹیٹیوٹ کے اونر ہے۔ دین پھر وہ دوبارہ واپس آئے تھے، پھر اس لڑکے نے دوبارہ سر کو ڈانس کر کے دکھایا تھا، اور اس نے تو سر کو بھی شوق کر دیا، اور سر نے پھر اس کو اپنے پاس بلایا تھا۔ دین پھر گھر آ گئی تھی، بہت زیادہ تھک گئی تھی، اور پھر بچوں کو پڑھایا اور پھر گھر کے کچھ کام کیے۔ تو یہاں پہ جی ارلی مارننگ میرے فادر صاحب باہر سے آئے تھے، تو انہیں پک کرنے ہم ایئرپورٹ جا رہے تھے، اور مجھ سے نا ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ میں نے کیا کیا، میں ولاگ بناتی ہوئی نا جا رہی تھی، تو مجھے نہیں پتہ تھا کہ جب ایئرپورٹ پہ انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پہ جہاں پہ چیکنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ موبائل پہ ویڈیو بنانا الاؤ نہیں ہوتا۔ میں نے اس بھائی کی ویڈیو بنا لی، اس نے تو اتنے غصے سے مجھے دیکھا، میں تو اتنی ڈر گئی کہ میرے بھائی کو کہتا ہے میم سے موبائل لیں اور فوراً ویڈیو ڈیلیٹ کریں، اور میرے بھائی نے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی۔ اور اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ جی آپ کے ساتھ اور کون ہے، آپ اکیلے ہیں؟ اوپر سے میرے بھائی کے پاس لائسنس بھی نہیں تھا۔ میں تو اتنی زیادہ ڈر گئی نا اس ٹائم پہ، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ویڈیو بنانا الاؤ نہیں ہے۔ پتہ نہیں ایسی بونگیاں ہمیشہ مجھ سے بجتی ہیں، اور یہ ولاگ بنانے کے چکر پہ میں نے بہت زیادہ بےعزتی کروائی ہے، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے میں ہر چیز کی ویڈیو کیپچر کر لوں، لیکن اس چکر میں میری بہت زیادہ انسلٹ ہو جاتی ہے۔ یہ مجھے بہت زیادہ نا ایریا پسند آیا تھا، پرسکون تھا، کوئی آواز نہیں تھی، کوئی ٹریفک کا شور نہیں تھا، اور اتنی گرینری تھی، کیونکہ یہ PIAF کے اندر آتا ہے نا، پاکستان ایئر فورس کے انڈر آتا ہے، تو بہت زبردست تھا، بہت زبردست۔ فیصل آباد کا سب سے بہترین ایئرپورٹ مجھے لگتا ہے، ایک ہی ایئرپورٹ ہے لیکن بہت زیادہ اچھا ہے ایز کمپیئر لاہور میں شور بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہاں پہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، یہاں پہ بہت کم لوگ آتے اور جاتے ہیں، پرسکون ماحول ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، ابھی آپ نا آگے جا کے دیکھیے گا میری پونگی جو میں نے ماری تھی نا، پھر میں نے اس ویڈیو کو کٹ کر کے اس بھائی کو نکال دیا، تو میں نے کہا کہ اس بھائی نے دوبارہ میری ویڈیو دینی، مجھے تو چھوڑے گا نہیں۔